نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامۃ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ تمہارا یہ درود قیامت کے دن تمہارے سامنے نور بنا کر پیش کیا جائے گا۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا ہر دن اور ہر رات بڑی شان والا بنایا ہے، بڑی رحمت والا بنایا ہے، بڑی عظمت والا بنایا ہے، بڑے مرتبوں والا بنایا ہے، بڑی لطافت والا بنایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام اور جو مرتبہ لیلۃ القدر کو عطا فرمایا ہے، وہ مرتبہ اور مقام اب تک اللہ تبارک و تعالی نے کسی دن اور رات کو نہیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شان اور بڑی عظمتوں سے اسے نوازا ہے، اس سے بڑھ کر اور مقام اور مرتبہ اس کا کیا ہو سکتا ہے کہ خالق کائنات نے قرآن پاک سب کتابوں سے افضل کتاب، لا ریب اور بے عیب کتاب اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو نازل فرمائی تو وہ بھی لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شان اتنی بلند کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے صحابہ کے اندر بیٹھ کر لیلۃ القدر کی شانیں بیان کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بنی اسرائیل کے بزرگوں کی شانیں بیان کر رہے تھے، تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جو 80 برس تک اللہ کی عبادت کرتے رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو سارے صحابہ کرام تعجب کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس بات پر تعجب کرنے لگے کہ انہوں نے 80 برس اللہ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی گناہ نہیں کیا، تو ان کی نیکیاں تو ہم سے بہت بلند ہیں، ان کے اعمال تو ہم سے بہت بلند ہیں، ہم تو ان جیسی نیکیاں بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پر حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت، آپ کے صحابہ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اعمال اور ایسی نیکیاں نہیں دیں کہ جن کا وہ شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب جبرائیل حاضر ہوئے تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو ایک سورت پاک دی کہ جا کے میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر پیش کر دو کہ جو صحابہ تعجب کر رہے ہیں کہ ہم ان بزرگوں جیسی عبادتیں نہیں کر سکتے، ان جیسی ریاضتیں نہیں کر سکتے، تو ان کو جا کر یہ عطا فرما دو کہ یہ جو سورت پاک ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے اندر ہم نے لیلۃ القدر کی شان ایسی رکھی ہے کہ تم ایک رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو گے تو 80 برس کی عبادتوں سے بھی بڑھ کر اللہ تمہیں ثواب عطا فرما دے گا۔ اور یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی،
بلکہ یہاں پر پیر وارث شاہ نے لکھا، انہوں نے کہا کہ ایک رات دا جاگن بڑا اوکھا، ایک جاگ دا یار راتیں، ایک جاگ دا عشق دی مرز والا، دوجا جاگ دا سخت بیمار راتیں، ایک جار دا چور تے ساد راتیں، دوجا جاگ دا پہرے دار راتیں، وارث شاہ میاں سارے سو جاندے، ایک جاگ دا پروردگار راتیں۔ اور یہاں پر بات ختم نہ ہوئی، بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تو آپ بنی اسرائیل کے ایک شخص کی بات سنا رہے تھے کہ اس نے ساری زندگی، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے 80 برس اللہ کی بارگاہ کے اندر جہاد کیا، اللہ کی راہ کے اندر جہاد کیا، اور جہاد جب کیا تو اس نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، اس نے اپنی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، بلکہ ساری زندگی اللہ کی بارگاہ کے اندر جہاد کرتا رہا۔ تو وہاں پر پھر صحابہ نے تعجب کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے ساری زندگی اللہ کی بارگاہ کے اندر جہاد کیا، ہماری نیکیاں تو اس کے برابر نہیں ہو سکتی، ہماری اعمال تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو وہاں پر پھر جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا دن عطا فرمایا ہے، ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ اس رات اگر جو لوگ قیام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ شان عطا فرمائے گا، یہ مقام عطا فرمائے گا کہ ایک رات وہ قیام کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے جس نے 80 برس اللہ کی راہ میں جہاد کیا اس سے بڑھ کر ان کو ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم تو لیلۃ القدر کی شان کو سمجھنے کا درکنار ہے، ہم تو رمضان شریف کی شان کو نہیں اب تک سمجھ سکے، ہم نے تو رمضان شریف کا ادب کرنا چھوڑ دیا، ہم نے تو رمضان شریف کی قدر کرنا چھوڑ دی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب رمضان شریف آتا تھا تو لوگ کھانے کی چیز بازار کے اندر لے جانے سے ڈرتے تھے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس کا ادب کرنا ضروری ہے۔ وہ اللہ کے ڈر سے وہ بازار کے اندر کوئی چیز نہیں لے کر آتے تھے کھانے کی، لیکن آج یہ مسلمان اپنے دل کے اندر سے خدا کا خوف ختم کر چکا ہے۔ تو یہاں پر علامہ اقبال نے بڑی بات لکھی تھی، اس نے کہا تھا کہ گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے، میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے، اور فرصت نہ ہو سکی مجھے ایک وقت بھی نماز کی، فرصت نہ ہو سکی مجھے ایک وقت بھی نماز کی، چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے، اور کسی کافر نے جب پوچھا کہ بتا یہ مہینہ کون سا ہے تو میں شرم سے پانی ہو گیا اس کو رمضان کہتے کہتے، اور کسی نے جب پوچھا کہ بتا الماری میں پڑی کتاب کون سی ہے تو میں لڑتھڑا گیا اس کو قرآن کہتے کہتے، میں لڑتھڑا گیا اس کو قرآن کہتے کہتے، اور میں لڑتھڑا گیا اس کو قرآن کہتے کہتے۔ یارو بات یہ ہے کہ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، علامہ اقبال کی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آج بھی ہاتھ باندھ لیجئے اور عرض کر دیجئے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی میرا یہ وقار آپ سے ہے۔